بعد افغانستان کی کیا صورتحال ہوتی ہے ہمارے لیے بگ کوسچن مارک ہے، اور انڈیا وہاں کیا رول ادا کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بگ کوسچن مارک ہے۔ اور یہ مارچ کے مہینے میں آپ دیکھیں کرزئی کا بھی الیکشن ہے، انڈین بھی الیکشن ہے، اور ساری دنیا میں جب آپ امن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں پاکستان میں لوگ پراکسی وار لڑ رہے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں لوگ پڑوسی ملکوں سے ٹرینڈ ہو کے آ رہے ہیں، اور جہاں لوگ تباہی اور بربادی کا نشان بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے لوگ یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہم کتنے حساس مسئلے میں پھنستے جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ملک ٹھیک ہوگا، امن ہوگا، اور یہ ٹرائبل ایریا میں دیکھیں نا، فوج تو اورکزئی، جنرل اورکزئی کے کہنے پہ گئی ہے، ورنہ یہاں ٹرائبل ایریا میں تو کوئی فوج نہیں تھی۔ ان کا ایک اپنا نظام تھا، ایک اپنے معاملات تھے، ایک اپنے ان کے جو بڑے خان تھے، اب مجھے یاد نہیں آ رہا، جو کہتے تھے، جو آج کل بہت بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے سارا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا۔ لیکن اب جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانے کے لیے اللہ کرے کہ وہاں آپریشن کی ضرورت نہ ہو، اور مجھے کافی امکان ہے۔ دیکھیں ابھی یہ 50-50 کا مسئلہ ہے، کیونکہ دونوں طرف ایک دوسرے پہ کانفیڈنس نہیں ہے، دونوں لوگ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، دونوں کی اسٹریٹجی ہے۔ وہ بھی طالبان سمجھتے ہیں کہ برف گزر جائے تو ہم پہاڑوں پہ چڑھ کے ان سے نبٹ لیں گے، یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو ہونا ہے امن ہونا ہے، جو کچھ ہونا ہے مذاکرات ہونے ہیں، سیز فائر ہونا ہے، جنگ بندی ہونی ہے یا لڑائی رکنی ہے، اس کا فیصلہ بھی ابھی ہو جائے۔ سو میں سمجھتا ہوں یہ دن اہم ہے، اور انہی دنوں میں یہ فیصلہ ہونا ہے۔ شیخ صاحب کل سے مارچ شروع ہو رہا ہے، اور مارچ کے مڈ کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ایک بھرپور آپریشن ہوگا۔ دیکھیں پہلے ہی ہماری 1.5-2 لاکھ وہاں فوج موجود ہے۔ ابھی میں اس کو 3-4 دن تک روکتا ہوں اس مسئلے کو، اور میری دعا ہے کہ کون چاہتا ہے کہ اس کے ملک میں جنگ ہو؟ آگے اس ملک میں خانہ جنگی ہے، سول وار کراچی میں شروع ہو چکی ہے، کوئی مانے نہ مانے، کراچی جو ہے دیٹ از مور ڈینجرس دین شمالی وزیرستان۔ ٹھیک ہے، دیکھیں شمالی وزیرستان ایک لڑائی کا ایک مختلف پہلو ہے، جبکہ کراچی جو ہے وہ ٹوٹلی اس پاکستان کی اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے، اس ملک کی اکانومی کی شاہراہ ہے، اور اگر یہ کراچی کی جنگ زیادہ پھیلتی ہے اور وہاں زیادہ نقصان ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیزاسٹر ہوگا، اور سب پارٹیوں کو آن بورڈ ہونا پڑے گا۔ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری پاکستان ساری اپوزیشن پارٹیاں، ساری سرکاری پارٹیاں ایک ہیں، سب آن ایک لائن اور لینتھ پہ ہیں، لیکن حکومت جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بانجھ ہو چکی ہے، اس کے پاس فیصلے کی قوت نہیں ہے، اور جو اس نے ٹیم بنائی مذاکراتی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی نااہل ٹیم بنائی انہوں نے۔ جو پہلے ٹیم تھی، جو پہلے چودھری نثار نے بنائی، وہ بہت زیادہ مؤثر، کامیاب، انفلوئنشل اور رزلٹ ڈلیور کرنے والی تھی۔ یہ ٹی وی کے میڈیا کی ٹیم ہے، اور اس سے زیادہ اس کا کوئی رول نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ نواز شریف صاحب خود ٹیک اوور کر لیں۔ تو حالات کے یہاں پہنچنے میں آپ کو لگتا ہے کہ خود ٹیک اوور کر لیں؟ اس ٹیم کی ذمہ داری ہے حالات جو یہاں تک پہنچے ہیں، آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں اس ٹی وی، اگر یہ دروازہ آپ دیکھیں، آپ کلچر سمجھتے ہیں عمران صاحب اس علاقے کا، وہ دروازہ بند کر کے جرگہ کرنے والے لوگ، بات چیت کرنے والے لوگ ہیں۔ جب اس کو آپ ٹی وی پہ لے آئیں گے اور یہ بتائیں گے کہ مذاکرات ٹی وی پہ ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو نتیجہ وہ نہیں ملے گا جو آپ سوچے بیٹھے۔ اچھا شیخ صاحب، اگر اب مذاکرات ہوتے ہیں بالفرض، تو ضامن کون ہوگا ان مذاکرات کا؟ یقین کیسے آئے گا ایک دوسرے پہ؟ طالبان کو کیسے یقین آئے گا کہ اب ان کو نہیں مارا جائے گا؟ یا حکومت کیسے یقین کرے، پاکستان کا عام آدمی کیسے یقین کرے کہ ان کو نہیں مارا جائے گا سڑکوں پہ؟ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ لاتعداد مرتبہ تحریری معاہدے ہوئے ہیں، لاتعداد مرتبہ ان کے ساتھ امن مذاکرات ہوئے ہیں، لاتعداد مرتبہ پھر یہ امن ٹوٹا ہے، لاتعداد مرتبہ جو ہے ایک دوسرے کا کانفیڈنس لوز ہوا ہے، کئی مرتبہ ایک دوسروں کے ساتھ قیدی ایکسچینج ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پیمنٹیں کی گئی ہیں۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ یہ سمجھنا کہ یہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑی دوارکا کی توپ ہوگی۔ الٹیمیٹلی اب پاکستان کی فورسز کو سوات، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، دو صورتیں ہوں گی۔ جی میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو قوم مجھے معاف کر دے۔ یا تو یہاں سے نکل آنا پڑے گا، یا یہاں مکمل چھاؤنیاں رکھنی ہوگی، یا سوات میں بھی چھاؤنی بنانی ہوگی، یا اس علاقے میں بھی چھاؤنیاں رکھنی ہوں گی۔ قلعے پرانے ہیں، دیکھیں نا میرے محلے میں 1950 کی لوگوں نے لڑائیاں لڑی ہوئی ہیں، باجوڑ میں ٹینکوں کی لڑائی لڑی ہوئی ہیں۔ یا اس علاقے میں امن کا ایک قانون ضابطہ بنا کے ان کو نکلنا ہوگا، یا وہاں چھاؤنیاں مسلسل رکھنی ہوں گی، مسلسل حملے جاری رہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ شمالی وزیرستان
جس قسم کا دنیا کے نقشے میں یہ علاقہ ہے، اگر یہ ایک ہینڈل ہو گیا ایک دفعہ مذاکرات سے ہوا یا آپریشن سے ہوا، میں سمجھتا ہوں ملک میں کافی کم از کم یہ جو غریب بے گناہ شیخ صاحب ایک چیز اور ہے، اور جی شیخ صاحب معذرت صاحب ایک چیز اور ہے، وہ مجھے بتا دیں اب بریک پہ جانے سے پہلے کہ مذاکرات طالبان کے ساتھ کیے جائیں، لیکن یہاں تو بہت ساری چیزیں اور ہیں۔ روزانہ علماء کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، کراچی میں مارے جا رہے ہیں، لاہور میں، راولپنڈی میں۔ یہ جو علماء کی ٹارگٹ کلنگ ہے اس کو اب طالبان کے ساتھ یا ان فورسز کے ساتھ تو نہیں جوڑا جا سکتا۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کیا مذاکرات ہوں گے یا ان سے لڑنا پڑے گا؟ لڑنا ہے تو پھر یہاں پہ بھی آپریشن چاہیے آپ کو؟ ضروری نہیں ہر ایک سے لڑا جائے، قانون کو حرکت میں لایا جائے۔ یہ 3-4 دن پہلے میرے شہر میں پرانے قلعے میں 5 نوجوان موٹر سائیکل پہ آ کے 3 لوگوں کو شہید کر گئے اور 4 کو پرانے قلعے میں زخمی کر کے۔ معاشرے کو بھی تو زندہ رہنا چاہیے نا، معاشرے کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ نظر رکھیں، اور اسی پرانے قلعے سے نکل کے آرام سے گئے، کسی نے رستہ نہیں روکا۔ اور جب وقت آتا ہے شہادت دینے کا، کوئی آدمی شہادت نہیں دیتا۔ آپ سارے بازار سے پوچھیں، سارا بازار تھا کہ گا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کون تھا۔ پھر اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ جنہوں نے مجھ پہ حملے کیے، مجھ پہ خودکش حملے کیے، ادھر کوئی شہادت دینے والا نہیں۔ ججز کے اوپر ادھر انگلی اٹھتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ججز فیصلے نہیں دے پاتے، اتنا خوف ہے۔ آپ عام آدمی سے توقع کر رہے ہیں شیخ صاحب آپ؟ دیکھیں جی ججز کا بھی مسئلہ آپ دیکھیں، جو 42-40 مین اہم کیس ہیں اس میں سے 32-34 لوگ رہا ہو گئے۔ لیکن جب ایک ماحول بننے جا رہا ہے، ان دنوں میں سمجھتا ہوں رائے عامہ نے بہت شدت سے محسوس کیا جب ایف سی کے 23 لوگوں کا مسئلہ ہوا اور ان کی گردنیں کٹی، لوگوں نے فلمیں دیکھی تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ بہت زیادتی ہے اب بس۔ اور دیکھیں نا ایک بہت بڑی چینج آئی کہ وہ سیاسی پارٹیاں جو مذاکرات کے دائرے سے نکل ہی نہیں رہی تھی انہوں نے بھی آپریشن کی حمایت کی۔ یہ ایک تھوڑی چینج نہیں تھی؟ بالکل ٹھیک بات ہے شیخ صاحب، ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک سے واپس آئیں گے۔ تو جمشید دستی صاحب نے شیخ صاحب ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ بات کرنی پڑے گی، اور ہم آپ سے پوچھیں گے کیا واقعی وہاں ایسا ہوتا ہے؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شیخ رشید صاحب، جو جمشید دستی صاحب نے کہا ہے وہ ساری قوم نے سن لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اراکین اسمبلی رہتے ہیں ان کی سرکاری رہائش گاہ ہے، وہاں پہ خواتین لائی جاتی ہیں، کچھ انہوں نے ایسی چیزیں کہیں کہ وہاں پہ ڈانس پارٹیاں بھی ہوتی ہیں اور شراب نوشی بھی ہوتی ہے اور چرس کی بدبو آتی رہتی ہے، اور بھی بہت سارے الزامات ہیں ان کی جانب سے۔ شیخ صاحب جمشید دستی یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ شیخ رشید صاحب پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں سچی بات کہ شیخ صاحب ہوتا کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جی مجھے آپ اس میں نہ ملوث کریں، میری ایک گروپ کا پارلیمنٹ میں وہ سیکرٹری جنرل ہے اور ایک غریب کے گھر سے اٹھ کے اس نے بڑے بڑے فیوڈرلز کو شکست دی ہے اور سیلف میڈ آدمی ہے، لیکن یہ سارا کام سارے ملک میں ہو رہا ہے۔ یہ کہنا دیکھیں نا، پاکستان ایسا ملک تھا جو منشیات ایکسپورٹ کرتا تھا، پاکستان ایسا ملک ہے جہاں منشیات امپورٹ ہوتی ہے۔ ایک سازش کی گئی اس ملک میں کہ دنیا کی جو ہم ایکسپورٹ ہوتی تھی کابل سے یا افغانستان سے اس طرف سے گزرے اور ایک سارا نقل سارے دنیا میں سپلائی ہو۔ اب پاکستان خود بہت بڑی منڈی ہے، میرا خیال ہے اب اسپیکر کے پاس کیس چلا گیا اور دستی کے پاس ضرور ثبوت ہوں گے، بغیر دستی ثبوتوں کے تو نہیں بات کرتا، لیکن میں اس پہ نہیں الجھنا چاہتا۔ نہیں لیکن چلیں شیخ صاحب ایک چھوٹی سی چیز، اسپیکر کے پاس تو وہ چلے گئے ہیں، لیکن شیخ صاحب ایک چھوٹی سی بات، لوگ کیا سوچیں گے شیخ صاحب جن کو لوگ منتخب کر کے بھیجتے ہیں کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ ان کے مسائل حل کریں گے؟ آگے ہمارے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے، آگے ہمارے باروں میں کیا رائے ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مسئلے حل کریں۔ میں سمجھتا ہوں اس قوم کی جو مسئلے ہیں اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی نہیں، گیس نہیں، پانی نہیں، نوکری نہیں۔ آج میری کال اٹینشن نوٹس تھی کہ جو کیجول لوگ ہیں، جو لوگ ٹیمپریری پوسٹوں پہ ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے مارچ میں، اگلوں کو ہم روزگار نہیں دے سکے، جو تھوڑے بہت 6-7 ہزار روپیہ گھر لے کے آ رہے ہیں ان کو ہم نکالنے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہ ایشو ہیں، میں سمجھتا ہوں میڈیا بھی جو ہے وہ اس قسم کے ایشو لا رہا ہے جو نان ایشو ہیں۔ اس لیے میں کیونکہ اب اسپیکر کے پاس منڈے کو وہ پیش ہو رہا ہے اور ان کی پریس کانفرنس ہے، سو میں دستی صاحب پہ ہی چھوڑتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دستی ایک سیلف میڈ آدمی ہے اور یہ جو کچھ ہے، جیسا ہے، جیسے معاملات ہیں، اس پر تبصرے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ویسے شیخ صاحب ایک خبر ہے ہمارے پاس بھی کہ وہ لوگوں نے شرارتیں کی ہیں، آج بھی ان کے کمرے کے باہر کوئی شراب کی خالی بوتلیں رکھ گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں رات کو کوئی کلین اپ آپریشن بھی ہوا ہے، انتظامیہ نے کیا ہے، جو کوڑے کے ڈبے ہیں جتنے بھی وہاں سے ساری بوتلیں غائب کی ہیں۔ تو ایسا ہوتا تو ہے شیخ صاحب، اور خالی یہاں پہ نہیں ہوتا، بیوروکریٹس کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، باقی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے،
یہ تو لیکن شیخ صاحب اس کی پھر گنجائش نہیں ہونی چاہیے نا، 62 اور 63 پھر وہ کہاں گئے؟ دیکھیں دستی صاحب نے مجھے یہ بات آج میری اسمبلی میں بتائی، اور انہوں نے میڈیا کے اندر یہ بات لائے. انہوں نے مجھے کہا کہ میرے باہر ایسا ہوا ہے، کوئی بوتل چھوڑ گیا یا بوتل میں کچھ تھوڑی شراب چھوڑ گیا، انہوں نے مجھے بتایا اور وہ میڈیا میں لائے ہیں. میں کہتا ہوں لیٹس سی آن منڈے کہ اسپیکر کیا کہتے ہیں. میں نے آپ کو دستی کا بتا دیا کہ دستی ایک سیلف میڈ آدمی ہے، اور اب کیس کیونکہ اسپیکر کے پاس ہے، اس لیے لیٹس اسپیکر ڈیسائیڈ کیا ہے اس میں. اچھا شیخ صاحب ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوج کو اقتدار سنبھال لینا چاہیے، اس طرح کا ان کی طرف سے بیان آیا. پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان آیا کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دیا جائے، اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے بات کی. اب یہ الگ بحث چھڑ گئی ہے. تو شیخ صاحب اس طرح کی باتوں کی گنجائش اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے دونوں طرف سے ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، میرا خیال نہیں ہے. اس ملک کو بچانا ہے، اور اگر کسی دن جمہوریت اور پاکستان میں سے پاکستان کو بچانے کا سوال پیدا ہوا اور اس کی زد میں جمہوریت آ گئی تو کوئی جمہوریت کی پرواہ نہیں کرے گا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمہوریت چلے، پھلے پھولے. لوگوں نے تیسری بار ان کو ووٹ دیے. قوم بھی تو اپنے دماغ سے کام لے. 6 دفعہ صوبے میں ووٹیں دی ہیں، تیسری دفعہ ان کو ووٹیں دی ہیں. ان کو شوق ہے دینے کا. انہوں نے ان کے کتنے مسئلے حل کیے ہیں؟ 6 اور 3 9 دفعہ ان کے پاس صوبے اور مرکز میں ملا کے گورنمنٹ رہی ہے. کتنے مسئلے حل ہو گئے ہیں؟ اپنے مسئلے سرکار نے سارے حل کر لیے ہیں. میں چیخ کے تھک گیا ہوں. یہ گینگ آف 6 کی G6 کی حکومت ہے، اور ان کے 30 بچوں کی لوٹ کسوٹ ہے. باقی اس ملک میں کچھ عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے عام آدمی کے لیے. عام آدمی ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوا ہے، عام آدمی نعرے مارنے کے لیے پیدا ہوا ہے، عام آدمی پوسٹر لگانے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور ان کا کوئی رول نہیں ہے. جمہوریت کو چومیں چاٹیں، اس کے لیے آپ جد و جہد کر لیں، لیکن اگر ملک کا سوال ہوا اور جمہوریت کا سوال ہوا، دونوں میں سے کسی ایک کی چوائس ہوئی تو ہر ادارہ اور ہر آدمی ملک کے ساتھ کھڑا ہوگا. نہیں تو پھر الطاف حسین صاحب کو تو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک کا سوال ہے، پھر تو جو انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے شیخ رشید صاحب اس کی حمایت کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو مختلف بات کہہ رہا ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ فوج آئے اور ٹیک اوور کر لے. حالات بہت مشکل ہیں، اکانومی ڈیزاسٹر ہے. دنیا میں ایک عالم اسلام میں جو ایک لہر آ گئی ہے، دنیا میں ایک طوفان آ گیا ہے. اس طوفان پہ بھی نظر ہونا چاہیے، اور طوفان بڑھتا ہوا آ رہا ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں یہ طوفان کویت، بحرین، سعودی عرب، یمن، جارڈن، لیبیا، سیریا. کیا لیبیا ٹھیک ہو گیا جی؟ دن کو عراق میں لڑتے ہیں اور شام کو لیبیا میں جا کے لوگ لڑ رہے ہیں. آپ عالم اسلام کی صورتحال دیکھیں کہ سارا عالم اسلام، سارا کا سارا عالم اسلام انتشار کی لپیٹ میں آ گیا. پاکستان سے لے کے اور آخر تک چلے جائیں، سب انتشار کی لپیٹ میں. اچھا شیخ صاحب، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ، اب عام آدمی کے ساتھ، عام انسان کے ساتھ بھی تو کوئی مذاکرات کرے نا شیخ صاحب. یہ تو اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے پارلیمنٹیرینز کی. دیکھیں اس کو روٹی کیسے ملتی ہے، وہ سالن کیسے کھاتا ہے، وہ بل کیسے دیتا ہے، یہ باتیں تو پتہ نہیں شیخ صاحب کہ بہت دور چلی گئی، پیچھے چلی گئی. 2-3 باتیں تو اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے عام آدمی اس اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ خواص کی اسمبلی ہے، خواص کے لیے بنی ہے، خواص کے حقوق کے لیے لڑے گی. اس کا غریب آدمی سے تقریر کی حد تک تو تعلق ہے، ڈیبیٹنگ کلب کی حد تک تعلق ہے، لیکن سوچوں سے، پالیسیوں سے یہ کوئی رعایت عام آدمی کو نہیں دے گی. 9 دفعہ 6 دفعہ صوبے میں اور 3 دفعہ ووٹیں مرکز میں دینے کے بعد بھی اگر آپ کو عقل نہیں آئی ہے تو میں کوئی آپ کو 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ لکھ کر تو نہیں دے سکتا کہ آپ کی عقل کام کرے، آپ کے رنگ پسٹن ٹھیک ہو جائیں اور آپ کی عقل کے پلگوں میں جو کچرا پھنسا ہوا ہے وہ نکلے اور آپ سچے اور حقیقی اور اپنے جیسے آدمی کو ووٹ دیں. اگر آپ نے نہیں دینا تو میں اس میں کیا رول ادا کرتا ہوں؟ شیخ صاحب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. ادھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 35 پنچر لگ گئے ہیں اور ہماری ٹیوبیں پنچر کی گئی ہیں. میں کہتا ہوں 70 پنچر لگ رہے ہیں. دھاندلی بھی وہ کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. عام آدمی دھاندلی نہیں کر سکتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، عام آدمی کے بس کا روک نہیں ہے. دھاندلی کا رستہ روکنے کے لیے جرت ہونی چاہیے، پولنگ سٹیشنوں کا گھیراؤ ہونا چاہیے، پریزائڈنگ افسروں کے حلق پر انگوٹھا رکھنا چاہیے آئین اور قانون کا کہ چیکنگ ہو. شیخ صاحب مجھے ایک چیز، عام آدمی کی گئی دیکھیں اگر 35 پنچر لگے ہیں تو یہ جو آپ کی سیٹ ہے یہ تو بڑی اہم تھی مسلم لیگ نون کے لیے. جو پنچر اگر لگانا ہوتا حکومتی جماعت نے تو پنچر تو ادھر لگاتے. آپ کی ٹیوب بہت اچھی تھی، کیا چکر تھا؟ آپ کو پنچر کیوں نہیں لگا؟ دیکھیں ہمیں پہلے پنچر لگا، کچھ مہینے پہلے ہم لاشیں 5 گھر لے کر آئے.
ہم تو بیٹھے رہے 2 دن اپنے تھیلوں کے ساتھ ساتھ، خود بھی بیٹھے رہے اور ایم پیوں کو بھی بٹھائے رکھا، ہم پھٹے پہ سوئے رہے. ہم نے کہا بھی ہماری نظروں سے تھیلا نہیں ہل سکتا، ہماری نظروں سے تھیلا نہیں ہل سکتا. اور ہم 8 دفعہ جیتے ہوئے تھے، 7 دفعہ جیتے ہوئے، 8 دفعہ 8ویں دفعہ اب جیتے، 1 دفعہ ہارے بھی ہوئے تھے.